أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. حامدا ومصليا ومسلما. محترم حضرات، مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وہداہ الی الصراط المستقیم نے برطانیہ کے اندر ایک بیان یہ دیا کہ ایک ہے کام اور ایک ہے انتظام. مشورہ انتظام میں ہوگا اور کام تو سیرت کے تابع ہے. اسی طرح بھوپال کے اجتماع کے اندر مولانا نے یہ کہا کہ تعلیم اور دعوت یہ سنت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں اور ان دونوں کو ہمیں سنت اور سیرت پر لانا ہے. اور بھی بہت سے بیانات میں مولانا نے کہا کہ کام تو منسوس ہے اور کام سیرت کے تابع ہے، اور کام سے اعمال دعوت کو مراد لیتے ہیں. مولانا کا جو یہ جملہ ہے کہ کام سیرت کے تابع ہے، ہم اس کے اوپر اصولی طور پر بحث کریں گے اور اس کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس شوگر کوٹڈ جملے میں کیا خرابی چھپی ہوئی ہے اور حقیقت میں اس جملے کا مطلب کیا بنتا ہے. چونکہ مولانا نے اس جملے کے اندر کام اور سیرت کو مشورے کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، یعنی مولانا کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ مشورہ صرف انتظام کے اندر ہوگا، کام یعنی اعمال دعوت کے اندر جو بھی حوادث اور نوازل آئیں گے اس میں نہ مشورے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں جو بھی سیرت سے سمجھ میں آئے گا ہم خود اسے سیرت سے لے لیں گے. مولانا کا یہ کہنا کہ کام سیرت کے تابع ہے یعنی اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اعمال دعوت اور دینی امور کے اندر مشورہ تو صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے. چنانچہ امام مسلم ابن الحجاج القشیری جن کی وفات 261 ہجری کے اندر ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں شام کے سفر پر نکلے. جب وہ مقام سرگ پر پہنچے تو وہاں پر فوج کے کمانڈروں سے ملاقات کی، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی بھی تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ شام کے بعض علاقوں کے اندر وبا یعنی چھوت چھات کی بیماری پھیل گئی ہے. چنانچہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا اولین مہاجرین کو میرے پاس لے آؤ. چنانچہ میں نے انہیں بلایا تو حضرت عمر نے ان لوگوں سے مشورہ کیا. پھر حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ اب انصار کو بلا لاؤ. چنانچہ میں نے انصار کو بلایا. پھر حضرت عمر نے ان سے بھی مشورہ کیا. پھر حضرت عمر نے کہا کہ فتح مکہ تک ہجرت کرنے والے قریش کے سرداروں کو بلا لاؤ. اس کے بعد ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا. اب آئیے تابعین کے زمانے میں علامہ شمس الدین ذہبی جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 461 پر لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے جو 7 مشہور فقہا تھے، یعنی سعید بن المسیب، سالم بن عبداللہ بن عمر، قاسم بن محمد، سلیمان بن یسار، عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن عبداللہ اور خارجہ بن زید، جب بھی ان کے پاس کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو یہ سب کے سب مل کر اس مسئلے کے اندر غور و فکر کرتے تھے. اب آئیے اس شخص کی طرف جس کی علم و فقاہت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا، یعنی حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. علامہ زاہد الکوثری جن کی وفات 1371 ہجری کے اندر ہوئی، وہ اپنی کتاب فقہ اہل العراق و حدیثہم جلد 1 صفحہ 56 پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے مسائل اور فقہ کو جو مدون کیا وہ مجلس شورا کے ساتھ مل کر کیا. چنانچہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ اپنی مجلس شورا میں رکھتے اور اس مسئلے کے بارے میں مجلس شورا کی جو رائے ہوتی اس کو سنتے اور خود اپنی بھی رائے ان کے سامنے پیش کرتے. اور بسا اوقات ایک مسئلے کے اندر مہینوں تک بحث و مباحثہ چلتا اور اس کے بعد جا کر جب کوئی مسئلہ طے پاتا تب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی اصول کی کتابوں میں لکھ لیتے. خطیب بغدادی جن کی وفات 463 ہجری کے اندر ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب تاریخ بغداد جلد 14 صفحہ 250 پر لکھتے ہیں. ابن کرامہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام وکی کے پاس تھا. امام وکی امام شافعی کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام وکی کے پاس تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے کے اندر غلطی کی ہے. تو امام وکی نے فوراً کہا کہ امام ابو حنیفہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کی مجلس شورا میں امام ابو یوسف اور امام زفر جیسے لوگ تھے جو قیاس میں ماہر تھے. اسی طرح یحییٰ ابن ابی زائدہ اور حفص ابن غیاث جیسے لوگ تھے جو حفظ حدیث کے اندر ید طولہ رکھتے تھے. اسی طرح قاسم بن معن بھی تھے جو عربی زبان کے اندر اپنی مثال آپ تھے. پھر داؤد تائی اور فضیل بن عیاض بھی تو تھے کہ زہد اور تقوی میں جن کی مثال نہیں ملتی. تو جس شخص کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ان جیسے ہوں، بھلا اس سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ غلطی کرتا تو یہ لوگ اس پر رد ضرور کرتے. یہ خیر القرون سے فقط کچھ مثالیں ہم نے نمونے کے طور پر آپ کو نکال کر پیش کی ہے، ورنہ کتب احادیث اس سے بھری پڑی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام سیرت کے تابع ہے، تو اس میں تو مشورہ اور زیادہ ضروری ہے. دعوت کے کام سے متعلق جو بھی حوادث اور نوازل آتے رہیں گے
گے اس کا حل تو آپ سیرت سے لیں گے، دعوت کے اصول، ضوابط اور آداب کو آپ سیرت سے لیں گے، تو کون لے گا سیرت سے؟ آپ کا یہ کہنا کہ کام سیرت کے تابع ہے تو کام تو 100 بار سیرت کے تابع ہے، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو اس کو مشورے کے مقابلے میں لے کر آئے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اعمال دعوت میں نہ مشورہ ہوگا نہ ہم کسی سے پوچھنے کے پابند ہیں، کیونکہ کام سیرت کے تابع ہے اور سیرت سے جو ہم سمجھیں گے وہی سب کو ماننا ہے۔ سیرت سے اعمال دعوت لینے کے لیے کم از کم 3 مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ ان 3 چیزوں کو آپ دھیان سے سمجھیے۔ نمبر 1، جمع روایات سیرت۔ کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی ٹاپک کے اوپر اگر آپ کو سیرت کا فیصلہ لینا ہے تو سب سے پہلے کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس ٹاپک کے اوپر سیرت میں جتنی روایات آئی ہیں اسے آپ کو جمع کرنا پڑے گا کہ فلاں مسئلے میں سیرت میں کون کون سی روایات ہے، اور جمع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اگر آپ نے صرف سیرت سے 2-3 روایتوں کو دیکھا اور باقی ساری روایات کو چھوڑ دیا تو نتیجہ الگ نکلے گا، اور اگر ساری روایات کو جمع کیا اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا تو نتیجہ الگ نکلے گا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، کیا سیرت کی ساری روایات حیات الصحابہ میں موجود ہے؟ کیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں موجود ہیں؟ کیا منتخب احادیث اور فضائل اعمال کے اندر سیرت کی ساری روایات موجود ہیں؟ یہ ساری کتابیں تو سیرت کے ذخیرے کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سیرت کا دائرہ کتنا وسیع ہے آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے۔ اور سیرت کی کتب کون کون سی ہیں؟ کیا سیرت کے نام پر جو لکھی گئی صرف وہی سیرت کی کتابیں ہیں؟ تمام احادیث کی کتب سیرت کی کتابیں نہیں ہیں۔ متقدمین کی جتنی تواریخ ہے سب سیرت کی کتابیں ہیں۔ صدر اول کی پوری تاریخ سیرت کی کتب ہیں، اور جو سیرت کے نام سے چھپی ہوئی ہیں وہ سب بھی سیرت کی کتابیں ہیں۔ تو آپ بھلا انصاف سے بتائیے کہ ایک موضوع اور ایک عنوان اور ایک ٹاپک کے اوپر سیرت میں کیا کیا مواد ہے وہ کیا صرف حیات الصحابہ پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سیرت کی ساری روایات ایک ہی آدمی کو مل جائے، ممکن ہے کہ بعض روایتیں ایک آدمی کے پاس ہو، دوسری بعض روایتیں دوسرے آدمی کے پاس ہو، لیکن جب محدثین اور اہل فن سے مشورہ کریں گے، دعات امت سے رجوع کریں گے تو سیرت کی ساری روایات سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن مشورے کا دروازہ تو آپ بند کر رہے ہیں کہ کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے۔ یہ ہوا ایک کام۔ اب جو دوسرا کام آپ کو کرنا پڑے گا وہ ہے انتخاب روایات۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ پہلا کام تھا جمع روایات سیرت، یعنی سیرت کی ساری روایات کو کسی ٹاپک کے اوپر جمع کرنا۔ نمبر 2، جب روایات جمع ہو گئی تو اب دوسرا کام آپ کے سامنے آئے گا انتخاب روایات، یعنی کوئی روایت صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، واہی ہے، منکر ہے، من گھڑت موضوع ہے، کیا ہے؟ سیرت میں تو ہر طرح کی روایات ملتی ہیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی موجود ہیں۔ اصول تصحیح و تضعیف کے اعتبار سے اگر انتخاب روایات کی تمیز نہ ہوگی تو جھوٹے راویوں کی من گھڑت روایات سے دعوت کے اصول نکالتے رہیں گے، اور عنوان یہ ہوگا کہ ہم تو کام کو سیرت پر لا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کے پہلی والی کلپ کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی، جیسے کہ یہ بات پھیلائی گئی کہ زناکار عورتیں ان علماء سے پہلے جنت میں جائیں گی جو تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لیتے ہیں۔ یہ روایت حیات الصحابہ کی 3 جلد کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اوپر تفصیل سے ہم نے کلام اس کے پہلے والی کلپ کے اندر کیا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اندر کہ زناکار عورتیں علماء سے پہلے جنت میں جائے گی، اس روایت کے اندر ایک راوی معلّہ ابن ہلال ہے جس کو محدثین نے کذاب اور جھوٹا قرار دیا ہے، اور اگر اصول تصحیح و تضعیف کے اعتبار سے روایات کی تمیز نہیں ہوگی تو جھوٹے راویوں کی من گھڑت روایتوں کو سیرت کا نام دے کر پھیلاتے رہیں گے اور ان جھوٹی روایتوں سے دعوت کے اصول نکالتے رہیں گے۔ تو یہ انتخاب روایات کا کام کون کرے گا؟ کوئی آدمی اکیلا کر لے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی اہل فن سے رجوع کرنا ضروری، صاحب فن سے مشورہ کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن آپ تو مشورے کا راستہ بالکل بند کر رہے ہیں کہ کام سیرت کے تابع ہے، اس لیے اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوئے 2 کام، نمبر 1 جمع روایات سیرت، نمبر 2 انتخاب روایات، اور تیسرا اور سب سے مشکل اور سب سے اہم کام، یعنی مثلا آپ نے 100 روایات کو جمع بھی کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد ان 100 روایات کے اندر آپ نے فلٹر کر کے 50 روایات کو چھانٹ بھی لیا، انتخاب روایات بھی آپ نے کر لیا، تو اب جو تیسرا اہم کام سامنے آئے گا وہ ہے فقہ الروایات، یعنی یہ روایت ہمیں کیا علم دے رہی ہے؟ ما فقہ هذه الروایہ ما الذی یستنبط بهذه الروایہ، کہ ہمارے اس حادثہ اور نازلہ کے اندر یہ روایت ہمیں کیا روشنی ڈال رہی ہے؟ یہ تو فقہ السیرہ کا مسئلہ ہے جس پر فقہاء نے اصول فقہ میں ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، جس میں حدیث کے ایک ایک لفظ پر بحث کی کہ یہ عام ہے یا خاص ہے، مطلق ہے یا مقید ہے، اس سے کون سا مسئلہ ثابت ہوگا؟ عبارت النص سے ثابت ہوگا یا اشارت النص سے ثابت ہوگا، اقتضاء النص سے ثابت ہوگا یا دلالت النص سے ثابت ہوگا؟
اور آپ کے قول کے مطابق جب مجتہد غیر مجتہد سب برابر ہو گئے اور کوئی بھی سیرت میں دیکھ کر کچھ بھی لے سکتا ہے اور اسے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ کسی سے مشورے کی ضرورت، تو فقہا تو سب بیوقوف تھے جنہوں نے اصول فقہ کے اوپر اپنی زندگیاں کھپا دی۔ تو کیا کوئی اکیلا آدمی ان احادیث کے معانی کو اکیلا سمجھ لے گا؟ بلکہ روایات بھی اس میں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ روایات ہوتی ہیں، بعض روایات تو وہ ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہے، اور بعض روایات وہ ہوتی ہے جو قابل تعویل اور قابل تفسیر ہوتی ہے۔ تو اس روایت سے جو معنی آپ نے سمجھا ہے وہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ عین سیرت نہیں، وہ عین حدیث نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے فہم فلان فی السیرہ، کہ فلاں عالم نے اس حدیث سے کیا سمجھا، اور دوسرا ہے اسوۃ السیرہ، یعنی اصل حدیث میں کیا ہے۔ امام طحاوی اور امام جساس رازی نے بار بار اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ مفہوم حدیث اور نص حدیث یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی روایت پر مبنی اپنے ذاتی اجتہاد کو عین حدیث قرار دینا یہ بھی بدعت ہے اور غلو ہے۔ لہٰذا حدیث کے معانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو دعات امت اور اہل فن سے مشورہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ مشورے کا راستہ بند کریں گے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے انتظام اور ایک ہے کام، مشورہ انتظام کے اندر ہے، کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی کام میں مشورہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ بنتا ہے کہ کام ہمارے تابع، یعنی ہم جو کہیں گے، ہم جو بولیں گے وہی سیرت ہوگی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہم دینی امور کے اندر مشورہ کرنا اور اعمال دعوت کے اندر جو حوادث اور نوازل آتے رہیں گے ان میں فقہائے امت، اہل فن، دعات امت اور صلحائے امت سے مشورہ کرتے رہنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں۔ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ کے مسالک پوری دنیا کے اندر پھیلے، لیکن سب سے زیادہ جو مسلک پھیلا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پھیلا۔ علامہ زاہد الکوثری نے بھی اس بات کو اپنی کتاب فقہ اہل العراق و حدیثہم کے اندر لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جو پھیلا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جو تینوں ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے جو مذاہب تھے یہ ذاتی تھے، اور امام ابو حنیفہ کا جو مذہب تھا یہ مجلس شورا کے ساتھ مدون ہوا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ پوری دنیا نے امام ابو حنیفہ کے مسلک اور مذہب کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ محترم ناظرین، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو تبلیغی جماعت سے بدظن کرے، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ تبلیغی جماعت کے اندر جو فکری غلطیاں در آئی ہیں اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہم مخالف نہیں، فقط معاون ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد